الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ الحمدللہ، اللہ پاک کی توفیق سے ہم تدبر قرآن کورس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، دن اور رات اس کی تلاوت کرنے کی، اس میں غور و فکر کرنے کی، تدبر اور تذکر کرنے کی، ان کی تعلیمات کو سمجھنے کی، اس کی تعلیمات کو سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ کورس کا پہلا درس انشاءاللہ سورہ فاتحہ سے شروع کرتے ہیں ہم، اور یہ 2 دروس ہوں گے۔ پہلے 2 درس سورہ فاتحہ کے اوپر ہوں گے انشاءاللہ۔ پہلے درس میں سورہ فاتحہ کا تعارف اور فضائل و اہمیت اور اس کے اوپر کچھ اس کی عظیم جو خیر و برکتیں ہیں ان کے اوپر گفتگو ہوگی، اور دوسرے درس میں سورہ فاتحہ کی تفسیر ہوگی۔ تو سب سے پہلے سورہ فاتحہ، یہ سورت کا نزول کب ہوا؟ یہ مکی ہے یا مدنی ہے؟ مکی یا مدنی ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو سورت ہجرت سے پہلے نازل ہوتی ہیں وہ مکی صورتیں کہلاتی ہیں، چاہے وہ کہیں بھی نازل ہوئی ہوں، اور جو صورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئی انہیں مدنی صورتیں کہتے ہیں، چاہے وہ کہیں بھی نازل ہوئی ہوں۔ تو ترتیب کے حساب سے جب ہم اپنا مصحف کھولتے ہیں تو سورہ فاتحہ یہ سب سے پہلی صورت ہے، لیکن تنزیل کے حساب سے نہیں، یعنی نزول کی ترتیب علیحدہ ہے، جسے ترتیب نزولی کہتے ہیں۔ اور مصحف جو آج ہمارے پاس موجود ہے، ہم قرآن پاک کھولتے ہیں تو قرآن پاک کے اندر جو صورتیں ہمیں ملتی ہیں، سب سے پہلے سورہ فاتحہ، پھر بقرہ، آل عمران، نساء، سورہ ناس تک، یہ ترتیب علیحدہ ہے۔ تو نزول کے اعتبار سے سب سے پہلے اقرا بسم ربک الذی خلق یہ آیتیں نازل ہوئی تھی، سورہ اقرا کی 5 آیتیں، پھر یا ایھا المدثر یہ آیتیں نازل ہوئی تھی۔ اور ترتیب کے حساب سے جب قرآن پاک کھولتے ہیں مصحف کے اندر سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ یہ مکے میں نازل ہوئی ہے، نبوت کے ابتدائی دور میں، جب نماز کا ابتدائی حکم ملا تھا تو اس وقت سورہ فاتحہ نازل ہوئی تھی۔ اور اس کے بعد ہجرت کے بعد بھی مدینہ میں جب تحویل قبلہ کے احکامات نازل ہوئے کہ پہلے مسلمان بیت المقدس مسجد اقصیٰ کی طرف چہرہ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے، پھر قبلے کے بدلنے کا حکم آیا اور حکم ملا کہ اب اپنا چہرہ بیت المقدس مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام کی طرف کر لو، خانہ کعبہ کی طرف۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ اس وقت بھی جبریل امین علیہ السلام لے کے نازل ہوئے۔ تو یہ ہوتا ہے قرآن پاک کی کچھ ایسی آیات ہوتی ہیں جو ایک سے زیادہ مرتبہ جبریل لے کر آتے ہیں، یعنی ایک ان کا دفعہ ایک مخصوص موقع کے اوپر وہ آتی ہیں آیات، پھر کبھی دوسری مرتبہ بھی وہ آیات جبریل لے کر آتے ہیں۔ تو سورہ فاتحہ ابتدائی دور میں نازل ہوئی مکی صورت ہے۔ سورہ فاتحہ کے اہل علم نے 20 کے قریب نام ذکر کیے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے 20 نام کا تذکرہ کیا ہے اہل علم نے۔ ہم اس 20 میں سے 10 ناموں کا انشاءاللہ یہاں تذکرہ کریں گے، اور ان ناموں کے اندر بھی بڑا علم ہے، بڑی نصیحتیں ہیں، بہت خیر و برکتیں ہیں۔ تو 10 نام، اور یہ سارے کے سارے نام توقیفی ہیں، یعنی کتاب و سنت سے ثابت ہیں، اللہ پاک نے خود ان کے دلائل قرآن و حدیث کے اندر نازل فرمائے ہیں۔ تو پہلا نام سورہ فاتحہ کا الفاتحہ ہے، فاتحہ۔ دوسرا السبع المثانی، تیسرا ہے الحمدللہ رب العالمین، چوتھا نام ہے اس سورت کا قرآن العظیم، پانچواں نام ہے ام الکتاب، چھٹا نام ام القرآن، ساتواں نام صلاۃ، سورۃ الصلاۃ، آٹھواں نام ہے الشفا، سورۃ الشفا، اور نواں نام ہے رقیہ، سورۃ الرقیہ، اور 10واں نام ہے الحمد، سورۃ الحمد۔ تو یہ 10 نام اہل علم نے کتاب و سنت سے اخذ کیے ہیں۔ پہلا جو نام ہے فاتحہ، فاتحہ کا مطلب ہے کھولنے والی، ابتدا کرنے والی، آغاز کرنے والی، افتتاح کرنے والی۔
یعنی وہ صورت جو شروع کرتی ہے، یعنی الفاتحۃ الکتاب قرآن پاک کو شروع کرنے والی۔ تو جیسے میں نے بتایا کہ جو ترتیب ہے، جو مصحف ہمارے پاس ہے، اس میں سب سے پہلے ہم قرآن پاک کھولتے ہیں تو اس کا آغاز، اس کی ابتدا ہوتی ہے سورۃ الفاتحہ سے۔ تو یہ الفاتحہ ہے، کھولنے والی، فاتحۃ الکتاب قرآن پاک کی ابتدا کرنے والی پہلی سورت اور قرآن پاک شروع کرنے والی سورت۔ دوسرا اس کا نام ہے سبع المثانی، یعنی 7 بار بار دہرائی جانے والی۔ سورہ فاتحہ کے اندر چونکہ 7 آیتیں ہیں اور یہ 7 آیات بار بار ان کی تکرار ہوتی ہے، بار بار دہرائی جاتی ہیں، کیونکہ نماز کی ہر رکعت کے اندر اس کا پڑھنا واجب ہے، لازم ہے۔ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور سورہ فاتحہ نماز کا رکن ہے، اور کوئی جو رکن اگر پورا نہ ہو تو وہ عبادت پوری نہیں ہوتی ہے۔ تو سورہ فاتحہ نماز کا رکن ہے، نماز کی ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اس لیے اس کا نام ہے سبع المثانی، بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں ہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قرآن پاک میں، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اور میرے حبیب یقیناً ہم نے آپ کو عطا کیے ہیں سبعًا مِّنَ الْمَثَانِی، 7 بار بار دہرائی جانے والی، تکرار کی جانے والی، یعنی 7 آیتیں، یعنی سورہ فاتحہ، والقرآن العظیم، اور عظیم قرآن، جو سورہ فاتحہ کا دوسرا نام قرآن عظیم بھی ہے۔ اور یہ نام حدیث سے بھی ثابت ہے، بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، جب آپ نے اپنے ایک صحابی سے فرمایا تھا کہ میں تمہیں قرآن پاک کی سب سے عظمت والی سورت سکھاؤں گا، تو ان صحابی نے جب آپ سے پوچھا کہ قرآن پاک کی سب سے عظمت والی سورت کون سی ہے، تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا تھا الحمد للہ رب العالمین، وہ الحمد للہ رب العالمین ہے۔ تو اس سورت کا ایک نام الحمد للہ رب العالمین بھی ہے۔ ہی سبع المثانی، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہی سبع المثانی، یہ وہی 7 آیتیں ہیں بار بار دہرائی جانے والی، والقرآن العظیم، اور یہ عظیم قرآن ہے۔ ایک اور روایت کے اندر بخاری کے یہ الفاظ ہیں کہ آپ نے صحابی سے فرمایا تھا کہ سب سے عظیم سورت قرآن پاک کی ام القرآن، ہی سبع المثانی و قرآن العظیم ہے، کہ اس کا ایک نام ام القرآن بھی ہے، سبع المثانی اور قرآن العظیم۔ وفی روایت مسند احمد کے اندر جو روایت ہے اس میں یہ الفاظ ہیں الحمد للہ، کہ سورت کا نام الحمد للہ بھی ہے، ام القرآن و ام الکتاب، اور ام الکتاب و سبع المثانی۔ تو ان روایات سے قرآن پاک کے یہ نام جو ہے وہ ذکر ہوئے کہ اس کا نام الحمد للہ بھی ہے، سورۃ الحمد بھی ہے، الحمد للہ رب العالمین بھی ہے، یہی سبع المثانی ہے، یعنی بار بار دہرائی جانے والی آیتیں، اور قرآن العظیم بھی ہے، ام القرآن بھی ہے، اور ام الکتاب بھی ہے۔ اب یہ اس صورت کو سبع المثانی میں نے بتایا اس وجہ سے کیونکہ یہ بار بار دہرائی جاتی ہیں نماز کی ہر رکعت کے اندر، چاہے وہ نماز انفرادی ہو یا جماعت کے ساتھ ہو، سری ہو یا جہری ہو، فرض ہو یا نفل ہو، ہم امام کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں یا اپنی علیحدہ سے نماز ہے، ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ لازم دہرائی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اس لیے اس کا نام سبع من المثانی کہا گیا۔ ٹھیک ہے، اب قرآن العظیم اور ام الکتاب اور ام القرآن کیوں کہا گیا اس سورت کو؟ کہتے ہیں ماں کو، تو یہاں ام القرآن سے لغوی مطلب جو نکل رہا ہے قرآن کی ماں، اور ام الکتاب، کتاب قرآن کو کہتے ہیں الکتاب، تو ام الکتاب سے مطلب یہ کہ قرآن کی ماں یا کتاب کی ماں، لیکن یہاں لغوی معنی مراد نہیں ہے، ام القرآن یا ام الکتاب سے لغوی معنی مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں یہ معنی مراد ہے کہ جس طرح ایک ماں اپنی اولاد کی بنیاد اور اصل ہوتی ہے، اسی طرح سورہ فاتحہ بھی قرآن پاک کے مضامین اور تعلیمات کی اصل اور بنیاد ہے۔ جس طرح کوئی ماں اپنے اولاد کی اصل ہوتی ہے، اپنے بچوں کی بنیاد ہوتی ہے، تو اسی طریقے سے سورہ فاتحہ بھی قرآن پاک کے مضامین کی اصل اور بنیاد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر جو جو تعلیمات موجود ہیں، جو جو احکام موجود ہیں، وہ یا تو ایمانیات کے حوالے سے ہیں، عقائد کے حوالے سے ہیں، یعنی عقیدہ اور ایمانیات کا تذکرہ ہے قرآن پاک میں، عبادات ہیں، معاملات ہیں، اخلاقیات ہیں، قصص ہیں، پچھلی قوموں کے تذکرے ہیں، پچھلی قوموں کے حالات و واقعات ہیں، پھر خوشخبریاں ہیں مومنوں کے لیے، انذار ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ سے ڈرایا گیا ہے، ترغیب و ترہیب ہے،
تو پورے قرآن پاک میں جتنی بھی تعلیمات بیان ہوئی ہیں ان تعلیمات کا مکمل احاطہ کر کے اگر اسے خلاصہ بیان کرنے کی کوشش کریں تو یہ سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن پاک کی تعلیمات کا خلاصہ ہے، گویا کہ کوزے میں دریا بند ہے، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ سورہ فاتحہ متن ہے تو قرآن پاک اس کی شرح ہے، اور یوں بھی اس کو سمجھا جا سکتا ہے کہ قرآن پاک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بھیجا ہوا ایک رسالہ ہے اپنے بندوں کی طرف۔ اور جیسے کوئی بھی رسالہ ہوتا ہے، کوئی بھی پیغام ہوتا ہے، تو اس کے سب سے اوپر لائن میں، سب سے پہلے لائن میں الگ سے اس کی سبجیکٹ لائن لکھی ہوئی ہوتی ہے، یعنی اس کا موضوع لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اس رسالے کے اندر اس موضوع کے اوپر بحث کی گئی ہے، اس رسالے کا موضوع یہ ہے، اسے سبجیکٹ لائن کہتے ہیں۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن پاک بھی، سورہ فاتحہ بھی قرآن پاک کی سبجیکٹ لائن ہے، یعنی قرآن پاک کے تمام مضامین جو ہیں ان کا خلاصہ وہ سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے۔ اس کا ایک نام ہے الصلاۃ۔ سورہ فاتحہ کو سورۃ الصلاۃ بھی کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صلاۃ کا مطلب ہے نماز، اور اس کے بغیر نماز ہوتی نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ لازم ہم نے نماز کی ہر رکعت کے اندر ادا کرنی ہے، اس لیے اس کا نام نماز ہے، الصلاۃ۔ اور یہ لفظ کہاں سے آیا؟ ایک حدیث موجود ہے جو انشاءاللہ مکمل حدیث ہم آگے پڑھیں گے، اس کے اندر یہ الفاظ موجود ہے، قسمت الصلاۃ بین و بین عبدی نصفین ولعبدی ما سأل۔ حدیث قدسی ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے صلاۃ کو، یعنی یہاں مراد سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان تقسیم کر دیا ہے آدھا آدھا، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ مانگتا ہے۔ تو یہ حدیث کی شرح انشاءاللہ بھی آگے آئے گی۔ تو اس حدیث کے اندر سورہ فاتحہ کا نام کا ذکر ہوا الصلاۃ، تو اسے کہتے ہیں سورۃ الصلاۃ، یعنی نماز والی سورت۔ اس ہمیں بات پتہ چلتی ہے کہ ہر نماز کے اندر، ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کا پڑھنا لازم ہے۔ اس کا ایک نام ہے سورۃ الشفا، الشفا۔ وجہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے اندر شفا موجود ہے، سورہ فاتحہ شفا ہے، تمام امراض کے لیے شفا ہے، جسمانی امراض کے لیے، روحانی امراض کے لیے بھی، اسی طریقے سے جو زہریلے جانور ہوتے ہیں، موذی جانور جو تکلیفیں پہنچاتے ہیں، اگر وہ کاٹ لیں، ان کا زہر پھیل جائے تو اس کے لیے بھی شفا ہے۔ سورہ فاتحہ شفا ہے تمام امراض کے لیے، تمام جسمانی امراض، ذہنی امراض، روحانی امراض اور زہر وغیرہ کے علاج کے لیے شفا ہے۔ شرط یہ ہے کہ بندے کا ایمان صحیح ہونا چاہیے اور اسے اس بات کے اوپر یقین ہونا چاہیے کہ سورہ فاتحہ شفا ہے، وہ بندہ اللہ تعالیٰ سے ہی شفا مانگتا ہو، اس کا عقیدہ صحیح ہو، اور سورہ فاتحہ کے اوپر اس کو یقین ہو کہ سورہ فاتحہ کے اندر شفا ہے۔ یقین کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھے گا، اور بار بار اس کی ریپیٹ کرنی ہوتی ہے، ایک دفعہ پڑھنے سے نہیں ملتی شفا، بار بار مسلسل سورہ فاتحہ پڑھتے رہنے سے شفا حاصل ہوتی ہے۔ اور بہت سارے ایسے حالات و واقعات جو ہے نا وہ موجود ہیں، کتاب و سنت سے بھی ثابت ہیں، اس کے علاوہ دیگر تجربات سے بھی اکثر اہل علم بیان کرتے ہیں سورہ فاتحہ کے فضائل کے اندر، کہ فلاں کو فلاں بیماری سے شفا مل گئی، فلاں کا فلاں مسئلہ حل ہو گیا۔ تو یہ بات بالکل مجرب ہے اور ثابت ہے نصوص سے بھی کہ سورہ فاتحہ شفا ہے۔ اس کا اگلا نام ہے رقیہ یا سورۃ الرقیہ۔ رقیہ کہتے ہیں دم کرنا، دم کرنے والی سورت۔ سورہ فاتحہ کے ذریعے دم کیا جاتا ہے، اور اس کا یہ نام اس وجہ سے ہے کہ بخاری مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ ایک سفر میں تھے، تو ایک بستی کے قریب ہم نے پڑاؤ کیا، اور ان لوگوں سے ہم نے کھانا بھی طلب کیا کہ ہم مہمان ہیں، مہمان نوازی کرو، لیکن بستی والے بے مروت لوگ تھے تو انہوں نے ان کی مہمان نوازی نہیں کی۔ یہ صحابہ بیٹھ گئے، جنہوں نے قیام کیا، بستی سے کچھ فاصلے کے اوپر رکے ہوئے تھے۔ کچھ دیر رات گزری تو بستی کی طرف سے ایک لونڈی آتی ہے اور آ کے کہتی ہے کہ ہمارے بستی کے جو سردار ہیں، یعنی قوم کا جو قبیلے کا سردار ہے، اسے سانپ نے ڈس لیا ہے، کیا تم میں سے کوئی شخص کا علاج کر سکتا ہے؟ تو سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ساتھ جاتے ہیں، بستی میں پہنچ کے وہ سردار جسے سانپ نے کاٹا تھا وہ لیٹا ہوا تھا، اس کے اوپر سورہ فاتحہ دم کرتے ہیں، اور ایک دفعہ نہیں، بار بار مسلسل سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور اس کو پھونکتے ہیں۔ پھونکنا اس طرح ہوتا ہے کہ اس کے اندر ہلکے سے تھوک کے ذرات موجود ہیں، اس طرح جو سنت سے ثابت ہے۔ تو سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس کے اوپر سورہ فاتحہ سے بار بار جو دم کرتے ہیں، اس کے اوپر تھوکتے ہیں، یعنی دم کرتے ہیں اس کو، تو اس کا سانپ کا زہر کا اثر ختم ہو جاتا ہے، اللہ پاک شفا عطا فرماتے ہیں، اور وہ سردار جو لیٹا ہوا ہوتا ہے وہ بالکل اٹھ جاتا ہے۔
تو پھر وہ ان کو صحابہ کرام کو 30 بکریاں بھی دیتے ہیں معاوضے کے طور پہ اور دودھ وغیرہ بھی دیتے ہیں. تو یہ صحابہ آپس میں جو ہے وہ مشورہ کرتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم اس کا کھانا ہمارے لیے جائز ہے کہ نہیں، تو ہم اس کو جو ہے نا مؤخر کرتے ہیں، استعمال نہیں کرتے. مدینہ پہنچ کے جب واپس ہم پہنچیں گے سرکار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تب جا کے ہم ان سے مسئلہ دریافت کریں گے کہ ہم یہ کھا سکتے ہیں کہ پھر کھائیں گے. تو آپ نے انہیں اجازت دی کہ تم نے تو حق کے ساتھ جو ہے وہ دم کیا، اور ان لوگوں نے خود تمہیں یہ دیا ہے تو تم اس کو استعمال کر سکتے ہو. تو بہرحال سورہ فاتحہ رقیہ ہے. ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے، وہ ابو داؤد کے اندر موجود ہے. ایک صحابی ہیں خارجہ بنت سلط رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی ایک سفر میں تھے تو ایک قبیلے کے پاس سے گزرے. وہاں ایک شخص تھا، مجنون تھا، اور اسے جنون کی وجہ سے یعنی دیوانگی طاری تھی، پاگل تھا، لوگوں نے باندھا ہوا تھا. تو ان بستی والوں نے بھی ان سے یہ کہا کہ آپ مدینہ سے آ رہے ہیں، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے تشریف لا رہے ہیں، تو یقیناً آپ کے پاس خیر ہوگی، یعنی خیر کی باتیں ہوں گی، اچھی باتیں ہوں گی. تو کیا آپ ان خیر کی باتوں سے، کیونکہ آپ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے آ رہے ہیں، ان کے صحابی ہیں، تو آپ کے پاس خیر ہے، اچھائی ہے، تو اس خیر سے، اس اچھائی سے ہمارے اس شخص کا علاج کر سکتے ہیں؟ تو وہ صحابی نے 3 دن تک انہوں نے وہاں قیام کیا، 3 دن تک وہاں رکے. تو 3 دن تک مسلسل ہر صبح اور ہر شام اس مجنون شخص کے اوپر سورہ فاتحہ سے دم کیا. اور روایت میں الفاظ موجود ہیں کہ ریپیٹ کیا، بار بار تکرار کے ساتھ بار بار سورہ فاتحہ پڑھتے گئے، اس کو دم کرتے رہے، سورہ فاتحہ پڑھتے اس پہ پھونکتے، سورہ فاتحہ پڑھتے اس پہ پھونکتے. ہر صبح بھی یہ کام کیا، شام میں بھی، یعنی صبح شام 2 وقت ان کو دم کیا صرف سورہ فاتحہ سے، اور بار بار تکرار کر کے 3 دن تک مسلسل. 3 دن کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وہ شخص جو جنون میں تھا، اس کو ذہنی توازن بگڑا ہوا تھا، پاگل تھا، یعنی بالکل صحیح ہو گیا، اور لوگوں نے اس کی رسیاں کھول دی. وہ شخص ایسے ہو گیا جیسے سے گویا کوئی مرض تھا ہی نہیں. تو اللہ پاک نے سورہ فاتحہ کی برکت سے اسے شفا عطا فرما دی. اس طرح کے اور بھی واقعات ملتے ہیں. تو بہرحال سورہ فاتحہ شفا بھی ہے اور سورہ رقیہ بھی ہے، دم والی صورت، اس کے یہ 2 نام ہیں. اس کا ایک نام سورۃ الحمد بھی ہے، یعنی حمد و ثنا والی صورت. تو بہرحال یہ 10 نام میں نے بتائے سورہ فاتحہ کے، جس کے اندر ہمیں یہ تعلیمات ملتی ہیں کہ سورہ فاتحہ ایک عظیم صورت ہے، بار بار دہرائے جانے والی صورت ہے، نماز میں اس کا پڑھنا لازم ہے، اس کی بڑی فضیلت اور عظمت ہے. یہ تمام قرآن پاک کی بنیاد اور اصل ہے، قرآن پاک کی تعلیمات کا خلاصہ اس کے اندر موجود ہے. اور اہل علم لکھتے ہیں کہ پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ کے اندر ہے، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ اس کی ایک آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس آیت کے اندر ہے. یہ بڑے عظیم علمی قول ہے. اہل علم لکھتے ہیں کہ قرآن پاک کی تعلیمات کا خلاصہ سورہ فاتحہ کے اندر ہے، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ اس آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر ہے. تو گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ پورے قرآن پاک کی تعلیمات کا خلاصہ ہے. اگر کوئی شخص ہم سے یہ سوال کرے، ایک مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، کہ قرآن پاک کی تعلیمات ایک جملے کے اندر بیان کر دو، قرآن پاک کے اندر جو احکامات موجود ہیں، جو اس کی تعلیمات ہیں، وہ ایک جملے کے اندر بیان کر دو، تو ہم یہ آیت کہہ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ پورے قرآن پاک کی تعلیمات کا خلاصہ ہے. اب سورہ فاتحہ کی عظمت اور فضیلت کے حوالے سے چند احادیث انشاءاللہ پیش کرتا ہوں. صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، سیدنا ابو سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھ رہا تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے بلایا. چونکہ میں نماز میں تھا اس لیے میں جواب نہیں دے سکا. نماز سے فرصت پا کے فارغ ہو کر، یعنی سلام پھینکے میں آپ کے پاس کیا، سلام عرض کیا، اور میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نماز ادا کر رہا تھا اس لیے میں آپ کے پاس نہیں آیا. تو آپ نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا قرآن پاک کے اندر، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ جب تمہیں اللہ اس کے رسول بلاتے ہیں تو فوراً ان کی پکار کا جواب دو. تو یہ ایک مسئلہ ہے، یعنی صحابہ کرام کی حیات میں، جب صحابہ کرام کا دور تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام حیات تھے، زندہ تھے، تو صحابہ کرام کے لیے یہ حکم تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اگر ان کو بلائیں، صحابہ کو، وہ کسی بھی حالت میں ہوں، صحابہ کرام نے فوراً جواب دینا ہے، چاہے وہ کچھ بھی کر رہے ہوں، کسی بھی حالت میں ہو، فوراً جواب دینا ہے. حتیٰ کہ نماز بھی ادا کر رہے ہوں تو نماز توڑ کے بھی اللہ کے نبی کو جواب دینا ہے. تو یہ حکم تو صحابہ کرام کے لیے تھا جب اللہ کے نبی علیہ السلام ان کے درمیان موجود تھے، زندہ تھے. ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ اللہ کے نبی کا اب کوئی فرمان ہمارے سامنے آئے،
آپ کی کوئی تعلیم، آپ کی کوئی حدیث ہمارے سامنے آئے تو ہم نے فوراً سمعنا و اطعنا اس کو سننا ہے اور اس کی اطاعت کرنی ہے، اس کو ماننا ہے۔ یہ ہمارے لیے حکم ہے کہ اللہ کے نبی سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی ارشاد مبارک ہو، آپ کا کوئی بھی فرمان ہو، یعنی قرآن پاک کی آیت ہو یا احادیث ہو، ٹھیک ہے، اللہ نے فرمایا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جواب دو اللہ تعالیٰ کو اور اس کے رسول کو جب وہ تمہیں پکارتے ہیں، فوراً جواب دینا ہے ہم نے، چاہے ہم کچھ بھی کر رہے ہوں۔ اب اللہ کی پکار، اللہ کے نبی کی پکار کیا ہے؟ یہ ہمارا دین ہے، کتاب و سنت ہے۔ ہم قرآن پاک کی آیات پڑھیں، کوئی بھی حکم سامنے آئے فوراً ہم نے عمل کرنا ہے، کوئی حدیث ہمارے سامنے پیش کی جائے فوراً اس کو مان لینا ہے، فوراً ہم نے احادیث کو مان لینا ہے۔ اسی طریقے سے جب مساجد سے آواز آتی ہے حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکار ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پکار ہے، ایک دعوت ہے۔ تو ہم نے قرآن پاک کی جو آیت ہے استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اس آیت کے اوپر بھی حکم کی تعمیل کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ جب بھی مسجد سے آواز آ جائے حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، ہم نے فوراً مسجد کی طرف لپکنا ہے، بھاگنا ہے، مسجد پہنچنا ہے نماز کے لیے، کہ اللہ نے بلایا ہے، اس کے رسول نے بلایا ہے۔ یہ مؤذن جو ندا دے رہا ہے، یہ مؤذن کی جو صدا ہے حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، اس کی طرف سے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ تو ہم نے فوراً نماز کے لیے حاضر ہونا ہے۔ تو بہرحال میں حدیث ذکر کر رہا تھا کہ سیدنا ابو سعید بن معلیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھے بلایا تو میں جواب نہ دے سکا، تو آپ نے مجھے یہ مسئلہ سکھایا۔ پھر آپ نے مجھ سے ارشاد فرمایا لَأُعَلِّمَنَّكَ سُورَةً هِيَ أَعْظَمُ السُّوَرِ فِي الْقُرْآنِ هِيَ أَعْظَمُ السُّوَرِ فِي الْقُرْآنِ قبل أن تخرج من المسجد، کہ میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے ایک ضرور ایک سورت سکھاؤں گا جو قرآن پاک کی تمام صورتوں میں سب سے زیادہ عظمت والی ہے۔ پھر جب آپ باہر نکلنے لگے تو میں نے آپ کو یاد دلایا کہ سرتاج رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھ سے ارشاد فرمایا تھا کہ میں تمہیں قرآن پاک کی سب سے زیادہ عظمت والی صورت کے بارے میں بتاؤں گا، صورت سکھلاؤں گا، تو آپ مجھے سکھا دیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین ہی السبع المثانی والقرآن العظیم الذی اوتیتہ، آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ صورت الحمدللہ رب العالمین ہے، یعنی سورہ فاتحہ۔ یہ سبع المثانی، یہ بھی اسی کا نام ہے جو تذکرہ ہو چکا، والقرآن العظیم، اور عظیم قرآن، یہی صورت ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ اسی سے ملتا جلتا ایک واقعہ جامع ترمذی اور مسند احمد کے اندر بھی مذکور ہے، اور وہاں جو صحابی ہیں روایت کرنے والے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آیا۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نماز ادا کر رہے تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں آواز دی، انہیں پکارا، تو وہ نماز کی وجہ سے جواب نہ دے سکے، نماز ختم کر کے پھر جواب میں آئے، پھر جواب دی، پھر تشریف لائے، تو آپ نے ان کو یہی مسئلہ بتایا کہ تمہیں فوراً جواب دینا ہے، اللہ کا حکم ہے استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم۔ پھر آپ نے ان سے کہا کہ میں تمہیں اتحب ان اعلمک سورۃ لم ينزل فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی القرآن مثلها، اے ابی بن کعب، کیا میں تمہیں ایک ایسی صورت نہ سکھاؤں؟ کیا تمہیں پسند ہے یہ بات؟ میں تمہیں ایک ایسی صورت سکھاؤں کہ اس جیسی صورت نہ تورات کے اندر ہے، نہ تورات میں نازل ہوئی، اور نہ ہی انجیل کے اندر، اور نہ ہی زبور کے اندر، حتیٰ کہ قرآن پاک کے اندر بھی اس جیسی کوئی صورت نہیں۔ تو انہوں نے فوراً کہا کہ ہاں ضرور، مجھے بالکل سکھائیے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کیف تقرؤ فی الصلاۃ، اے ابی بن کعب تم نماز میں قرأت کیسے کرتے ہو؟ تو انہوں نے ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ پڑھ کے سنائی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ ما انزلت فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلها وانها سبع من المثانی والقرآن العظیم الذی اوتیتہ، آپ نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تورات میں، انجیل میں، زبور میں اس جیسی کوئی صورت نازل نہیں ہوئی، حتیٰ کہ قرآن پاک فرقان حمید کے اندر بھی اس کے مثال کوئی صورت نہیں ہے۔ یہ تمام آسمانی کتابوں کے اندر اس جیسی کوئی صورت نازل نہیں ہوئی ہے، اور یہ سبع مثانی ہے، اور یہ قرآن عظیم ہے۔ تو یہ اس صورت کے فضائل ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے مسند احمد کے اندر، اس کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے ایک صحابی سیدنا عبداللہ بن جابر سے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ اخبرک بخیر سورۃ فی القرآن، کیا میں تمہیں قرآن کی سب سے بہترین صورت نہ بتاؤں؟
تو انہوں نے فرمایا کہ ضرور بتائیے، تو آپ نے ارشاد فرمایا اقرا الحمد للہ رب العالمین حتی تختمہا، یعنی الحمد للہ رب العالمین سورہ فاتحہ کو آخر تک پڑھ لو، تو یہ قرآن پاک کی سب سے بہترین صورت ہے اور فضیلت و خیر و برکتوں والی صورت ہے۔ ایک اور روایت کے اندر جو امام حاکم بہقی وغیرہ نے نقل کیا ہے، اس کے اندر آپ نے سورہ فاتحہ کو افضل القرآن سے تعبیر فرمایا ہے کہ افضل القرآن وہ سورہ فاتحہ ہے۔ آخری حدیث سورہ فاتحہ کی فضیلت کے باب میں یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ ایک وقت جبریل امین علیہ السلام پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے کہ انہوں نے اپنے اوپر سے ایک آواز سنی، ایک دھماکہ ہوا، ایک بہت زوردار گرجدار آواز تھی۔ تو جبریل نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور فرمایا، اے سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ھذا باب من السماء فتح اليوم لم یفتح قط الا اليوم، کہ یہ آسمان کا ایک دروازہ کھلنے کی آواز ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا ہے۔ اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا، جبریل نے فرمایا کہ یہ فرشتہ آج سے پہلے زمین پہ کبھی نہیں آیا۔ اس فرشتے نے آ کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں سلام عرض کیا۔ سلام عرض کرنے کے بعد وہ فرشتہ کہتا ہے، آپ کو بشارت دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری دیتے ہوئے کہتا ہے، ابشر بی نورین، اے سرتاج رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو مبارک ہو، آپ کو بشارت ہو، ابشر بی نورین، آپ دو نوروں کی خوشخبری لے لیں مجھ سے، کہ اللہ پاک نے آپ کو خوشخبری دو نور عطا فرمائے ہیں۔ آپ کے لیے خوشخبری ہے، آپ کے لیے بشارت ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو دو نور عطا فرمائے ہیں۔ اوتیتہما لم یؤتہما نبی قبلک، جو صرف آپ کو عطا ہوئے ہیں، آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملے یہ نور۔ یہ خاص آپ کی فضیلت ہے، آپ کا مقام اور مرتبہ ہے، اللہ پاک نے آپ کو یہ اپنے فضل سے نوازا، یہ دو عظیم نور عطا کیے جو آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے۔ فاتحۃ الکتاب و خواتیم سورۃ البقرہ، فرمایا کہ پہلا نور سورہ فاتحہ ہے، فاتحۃ الکتاب، اور دوسرا نور خواتیم سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کی آخری کی دو آیتیں ہیں۔ یہ دو نور ہیں جو اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائے، سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری کی دو آیتیں، تو اسے نور قرار دیا گیا۔ پھر وہ فرشتہ کہتا ہے، لن تقرأ بحرف منہما الا اوتیتہ، اے سرتاج رسول علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ان میں سے جس ایک حرف کی بھی تلاوت کریں گے، یعنی مضمون کی مناسبت سے آپ جو تلاوت کریں گے سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کے آخری کی آیتیں، وہ چیز اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا۔ یعنی اس کے اندر جو خیر و برکتیں ہیں سورہ فاتحہ میں اور سورہ بقرہ کی آخری کی دو آیتوں میں، وہ ضرور آپ کو ملیں گی۔ اور کچھ علماء نے اس کی یہ تفصیل بھی بیان کی ہے کہ جو آپ کی دعائیں ہیں، ان کے پڑھنے کی وجہ سے آپ کی دعائیں وہ قبول ہوتی ہیں۔ ایک آخری مسئلہ کہ مسئلہ خلف الامام جو ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کا کیا حکم ہے، یہ بتا کے انشاءاللہ میں آج کے درس کو مکمل کرتا ہوں، پھر اگلے درس میں انشاءاللہ سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان ہوگی۔ تو یہ مسئلہ دیکھیں بالکل واضح ہے، جو صحیح احادیث سے صحیح سنت سے ثابت ہے کہ سورہ فاتحہ نماز کا رکن ہے اور ہر رکعت کے اندر اس کو ادا کرنا لازم ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے اندر ایک باب باندھا ہے، باب کا عنوان باندھا ہے، یعنی محدثین جو باب کا عنوان قائم کرتے ہیں، باب قائم کرتے ہیں، اس کے اندر بھی مسئلہ واضح ہو جاتا ہے، اس کے اندر علم کی بات موجود ہوتی ہے، دلیل موجود ہوتی ہے گویا۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری میں باب باندھتے ہیں، باب وجوب القرأۃ الامام والمأموم فی الصلاۃ کلھا فی الحضر والسفر وما یجہر فیہ وما یخافت، کہ امام تمام نمازوں میں امام اور مقتدی دونوں کے لیے قرأت یعنی سورہ فاتحہ یہاں مراد ہے، وہ ضروری ہے، وہ سفر ہو یا حضر ہو، جہری نماز ہو یا سری نماز ہو، یعنی ہر نماز کے اندر قرأت میں سورہ فاتحہ یہ لازم ادا کرنی ہے۔ تو اس باب کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث بیان کی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ تو یہ صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے اور دیگر محدثین نے بھی اس کو نقل کیا ہے، بالکل صحیح حدیث ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے، وہ ترمذی ابو داؤد کے اندر ہے، اس کے اندر یہ الفاظ ہیں، سیدنا عبادہ بن سامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نماز فجر میں بعض صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، یعنی آپ ان کو نماز پڑھا رہے تھے، آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، پیچھے صحابہ کرام مقتدی کی حیثیت سے تھے، وہ بھی ساتھ ساتھ پڑھ رہے تھے، تو آپ کے اوپر قرآن پاک کی قرأت بوجھل ہو گئی۔ نماز ختم ہونے کے بعد آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا، کیا تم میرے ساتھ بھی پڑھتے رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ آپ نے فرمایا لا تفعلوا الا بام القرآن،
فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَن لَّمْ يَقْرَأْ بِهَا، کہ تم ایسا مت کیا کرو، میرے ساتھ قرآن کی تلاوت نہ کیا کرو نماز میں مگر سوائے سورہ فاتحہ کے، سورہ فاتحہ ضرور پڑھا کرو کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ تو اس حدیث سے بالکل یہ بات صاف پتہ چل جاتی ہے کہ جب ہم نماز امام کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہوں تو امام اگر سورہ فاتحہ پڑھتا ہے ہم اس کا جواب دیں گے، ہم بھی سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد ہم مزید قرآن نہیں پڑھیں گے بلکہ خاموشی کے ساتھ امام کی قرات کو سنیں گے۔ اور امام طبرانی نے ایک حدیث بیان کی ہے، اس میں یہ الفاظ ہے من قرأ خلف الامام فلیقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جو شخص امام کے پیچھے نماز پڑھے تو اسے چاہیے سورہ فاتحہ لازم پڑھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہماری کوئی بھی نماز ہو، انفرادی نماز ہو یا امام کے ساتھ جماعت کے ساتھ ہو، تو ہمیں سورہ فاتحہ لازم پڑھنا چاہیے۔ اس مسئلے میں ایک آخری حدیث ہے اور بڑی فضیلت والی حدیث ہے، اس لیے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج ثلاثا غیر تمام۔ سیدنا ابو ہریرہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے نماز پڑھی اور اس کے اندر سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو اس کی نماز ناقص ہے، فہی خداج۔ 3 مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا فہی خداج، فہی خداج، فہی خداج، وہ ناقص ہے، وہ ناقص ہے، وہ ناقص یعنی ادھوری ہے۔ اور یہ بات آپ نے 3 دفعہ تاکیداً ارشاد فرمائی کہ وہ ادھوری ہے، وہ ادھوری ہے، وہ ادھوری ہے۔ پھر آپ نے مزید ارشاد فرمایا غیر تمام، کہ وہ مکمل ہی نہیں ہوئی۔ تو دیکھیں کتنی وضاحت ہے، یہاں 5 تاکیدیں موجود ہیں ایک روایت کے اندر، 5 مرتبہ تاکید۔ پہلی تاکید کیا؟ پہلا حکم کہ من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن، کہ اس کی نماز نہیں ہوتی جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، فہی خداج، وہ خداج ہے، وہ ادھوری ہے، ادھوری ہے، ادھوری ہے۔ پھر غیر تمام، وہ مکمل ہی نہیں ہوئی۔ تو اس تاکید کے بعد آپ نے جب یہ حدیث سنائی سیدنا ابو ہریرہ نے لوگوں کو، تو لوگوں نے پوچھا کہ انا نکون وراء الامام، اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم امام کے پیچھے بھی نماز ادا کرتے ہیں تو اس وقت کیا کریں؟ تو سیدنا ابو ہریرہ نے جواب میں ارشاد فرمایا اقرا بہا فی نفسک، تو امام کے پیچھے تم لازم سورہ فاتحہ پڑھو، اپنے جی میں پڑھو، یعنی آہستگی سے پڑھ لو، صرف زبان حرکت کرے، ہونٹ ہلے، چاہے آواز نہ نکلے، تم آہستہ سے نماز سورہ فاتحہ پڑھو، بلند آواز سے نہ پڑھو کہ امام اور دوسرے نمازی ڈسٹرب ہو جائیں، لیکن تم سورہ فاتحہ لازم پڑھو، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، کہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے۔ تو اس حدیث میں نماز سے مراد سورہ فاتحہ ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ ہی کو آدھا آدھا تقسیم کیا گیا ہے، یعنی الحمدللہ رب العالمین سے لے کے مالک یوم الدین تک یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف، اس کی حمد و ثنا، اس کی بزرگی، اس کی تمجید، اس کی کبریائی کا بیان ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے۔ پھر اگلی آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ آیت اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان مشترک ہے، اور اس کے بعد دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ پوری دعا ولضالین تک یہ بندے کی طرف سے دعا ہے، تو یہ بندے کا حصہ ہے۔ تو بہرحال یہ حدیث جو ہے اس کا مزید بھی آگے بڑی عظیم اس کے اندر جو ہے نا تعلیمات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو سورہ فاتحہ کا جواب دیتا ہے۔ تو یہ حدیث ہم یہیں پہ میں اس کو مکمل کرتا ہوں، یہیں پہ اکتفا کرتا ہوں۔ اگلا جو انشاءاللہ درس ہوگا اللہ پاک کی توفیق سے، اس میں سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان ہوگی، تو اسی حدیث کے جو اگلا حصہ ہے جس کے اندر بندے کا اللہ تعالیٰ سے ایک مکالمہ ہے، بندہ نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے، اللہ پاک اس کو آسمانوں پہ جواب دیتا ہے، تو یہیں سے انشاءاللہ اس کا آغاز ہوگا، اسی حدیث کو مکمل کریں گے اور سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان ہوگی۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔